یہ ہے وقت میڈیا۔ آج نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ اتنا آزاد ہیں، کہتے ہیں کہ آسام میں 25 لاکھ عورتیں ہیں جو ہندوستانی نہیں ہیں، مسلمان۔ کہاں سے آ گئی؟ بنگلہ دیش سے آ گئی۔ 25 لاکھ عورتیں بنگلہ دیش سے ہندوستان میں۔ ایک مسلمان اپنے ملک سے نکل کر ہندوستان میں، اور 10-20 نہیں، لاکھ 2 لاکھ 25 لاکھ عورتیں۔ ہم ان کو ہندوستان کی نیشنلٹی سے محروم کریں گے، وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ، اگر ایک عورت کے پاس مان لو 2 بچے ہیں، اول تو بہت بچے ہیں، مسلمانوں کے تو بچے بہت ہوتے ہیں، میرے ہی 10 بچے ہیں، اور مجھ سے نکاح پڑھواتے ہو، ان میں سے ہر ایک کے 10-10 بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بابا کیا ہوگا؟ ملک کے اندر تو قیامت قائم ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ کیا ہوگا ملک کے اندر؟ ان کا قصور کیا ہے؟ صرف ایک ہی قصور ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جو نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ زندہ رہنے کا حق مسلمان کو نہیں دیتے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ منہ میں لگام ڈالے، لیکن نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنے جھنڈے نہ گاڑ رکھے ہوں۔ جمعیت علماء کوئی جانتا بھی نہیں، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ آسام بالکل ایک کنارے پر ہے، زبان ان کی الگ ہے۔ ہندوستان کی کوئی پارٹی مسلمانوں کی نہیں جانتی علاوہ جمعیت علماء کے۔ ہم مخالفت کرتے رہے، جب سر سے اوپر بات پہنچ گئی، جمعیت علماء سپریم کورٹ میں پہنچی۔ کل ہی اس کی تاریخ تھی، آج اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تنہا جمعیت علماء ہے جو لڑ رہی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے! ارے بابا ہوگا کیا؟ ملک کو آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ یہ 25 لاکھ، اگر 2 بچے ان کے ساتھ ہیں تو 75 لاکھ۔ ان کو کہو گے بھاگ جاؤ، ملک سے نکل جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ تمہاری اولاد گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ تم انڈین نہیں ہو۔ تم زمین خرید نہیں سکتے، مکان بنا نہیں سکتے، تم انڈین نہیں ہو۔ انہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نفرت کی سیاست کرنے والے ملک ہندوستان کو، آسام کو دوسرا میانمار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کا ادیش ہے، مقصد ہے۔ کیوں؟ صرف ایک چیز ہے، یہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ملک تو پیار و محبت کا ملک ہے، یہاں تو ہندو مسلمان، اور خاص طریقے پر آسام میں وہاں تو اذان پیر ایک مشہور ہے، جو ایک صوفی تھے جنہوں نے مسلمان اور ہندو کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ ایسے پیار و محبت کے ملک میں جہاں ہندو اور مسلمان 100-200 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے ایک ایک گاؤں میں
ساتھ ساتھ رہتا چلا آیا ہے. آج تم نفرت کی سیاست کر کے دلوں کو بانٹ رہے ہو, آگ لگا رہے ہو. ملک جل اٹھے گا. ہماری تو تاریخ یہ نہیں ہے. دیکھو امریکہ میں تو دیکھا آپ نے, جی ہاں یہ ہیں قائد ملت شیر ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب, جمعیت علماء ہند کے صدر, جنہوں نے یہ خلاصہ کیا کہ 25 لاکھ مسلم عورتوں کی نیشنلٹی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی. جی ہاں, آسام کو, جو ہندوستان کا صوبہ ہے آسام, اسے دوسرا برما بنانے کی سازش کی جا رہی تھی, وہاں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کا خلاصہ کیا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے. تو دوستو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں. آپ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جو تقریر ہے یہ سنیں, غور کریں, عمل کریں, اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو شیئر کریں جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں. جی ہاں, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, جین ہوں, بدھسٹ ہوں, کوئی بھی ہوں, انہیں یہ ویڈیو دکھائیں اور شروع سے آخر تک دکھائیں تاکہ وہ سمجھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے غیر مسلموں کے بارے میں. جی ہاں, لوگ بھڑکاتے ہیں غیر مسلموں کو کہ دیکھیے اسلام آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے, بلکہ وہ یہ جانیں یہ ویڈیو دیکھ کے اور اپنی آنکھیں کھولیں کہ دیکھیے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کا حق مارتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. پوری بات مولانا کے منہ سے سنیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, کچھ دیر رک جائیے. جی ہاں, راشٹریہ ایکتا کی جو بات بڑے بڑے دل کرتے ہیں آج ہندوستان میں, سچی راشٹریہ ایکتا تو صحیح بات تو یہ ہے مولانا نے بتائی ہے, وہ سنیں آپ ان کے بیان میں. کچھ دیر رک جائیے تاکہ یہ جان لیجئے 2 منٹ کے اندر کہ یہ پروگرام کہاں کس نے منعقد کیا, اور پھر مولانا کو 1 گھنٹہ نان اسٹاپ سنیے. شکریہ. یہ ہے وقت میڈیا. آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے بوجھوا گاؤں میں, جہاں 23 نومبر 2017 کو مدرسہ ہدایت الاسلام نے اپنا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا. اس پروگرام میں مہمان خصوصی رہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز ڈنکے کی چوٹ پر اٹھانے والے گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار شیر ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب, صدر جمعیت علماء ہند. اس کے علاوہ حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب, صدر جمعیت علماء ہند اتر پردیش, اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب کی آمد سے اس جلسے میں 4 چاند لگ گئے. مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے سرپرست ہیں مرد مجاہد, غریبوں کے مسیحا جناب حافظ شبیر احمد صاحب, جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں. آپ کو بتا دیں انہوں نے بڑی قربانی دے کر بوجھوا پرتاپ گڑھ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی بنیاد ڈالی, اور آج اس جلسے میں 13 حفاظ کرام کی دستار بندی اس بات کی شاہد ہے کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ اور اس کے اطراف میں دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے. اس جلسے کی صدارت فرمائی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب نے. اس جلسے کے کنوینر رہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی, جو مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے محتمم کا رول بھی بخوبی ادا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں, آپ کو بتا دیں کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے نائب محتمم ہیں جناب حافظ بادشاہ خان, ناظم ہیں جناب حاجی خورشید احمد خان, اور نائب ناظم ہیں جناب حافظ روشن خان, اور انتظامیہ کمیٹی میں
حضرت مولانا عین الحسن صاحب، جناب حاجی مستقیم صاحب، جناب محمد رمضان ایڈوکیٹ صاحب اور جناب حافظ محمد ازہد صاحب اور حضرت مولانا وکیل احمد صاحب کے نام شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ فقالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد الأمانة إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم اور معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ایک صحابی ہیں، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرمانا یہ آپ کا معلوم ہوتا ہے کسی اونچی جگہ بیٹھ کر، کسی پتھر پر آپ بیٹھ کر وضو فرماتے تھے، سفر میں کہیں۔ فرماتے ہیں جو پانی آپ کے وضو سے، آپ کے مبارک جسم سے، چہرہ انور سے لگ کر گر رہا تھا، صحابہ دیوانوں کی طرح اس پانی پر ٹوٹ رہے تھے تاکہ اس پانی کو لے کر اپنے منہ پر، اپنے سر پر، اپنے جسم پر لگائیں، پانی زمین پر نہ گرے۔ وہ پانی متبرک ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم سے لگ رہا ہے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے، ہم اپنے ہاتھوں پر لے لیں اور لے کر اپنے سر پر، اپنے جسم پر لگا لیں، برکت حاصل کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کی یہ محبت، ان کی دیوانگی کو دیکھا تو فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کون سا دل میں جذبہ ہے جو تمہیں یہ کرنے پر اٹھا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم تو محبت کے مارے ہیں۔ یہ محبت ہمیں مجبور کر رہی ہے
کہ ہم اس پانی کو جو رسول اللہ کے مبارک جسم سے لگ کر زمین پر گرا چاہتا ہے، ہم اسے گرنے نہ دیں، لے کر اپنے جسم سے لگا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ پانی میرے جسم کا لگا ہوا اپنے سر سے اپنے جسم سے لگا لو اور اللہ اور رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یہ تو بڑا سستا معاملہ ہے۔ نہیں، اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر سچے ہو محبت میں تو وہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے 3 کام بتائے۔ مسلمان اپنی زندگی کو ٹٹولے، دیکھے کہ آیا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ 3 کام اس کی زندگی میں ہیں، اس نے اپنی زندگی میں اتار لیے، تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن گیا۔ اور اگر نہیں تو خالی دعویٰ ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب زبان کھولے، جب کوئی بات کہے تو اپنی زبان کو سچا کرے، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی بھی نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا محبوب بن سکتا ہے۔ مسلمان اسی کسوٹی پر اپنے ایمان کو تولے۔ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے رسول اللہ کو دنیا میں جو اپنا پیغام لے کر بھیجا ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ ہمیشہ امت میری سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ صحابہ کی تربیت فرمائی رسول اللہ نے، اور پورے 23 سالہ دور نبوت میں تعلیم دیتے رہے، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ سچ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جھوٹ بول کر سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی امت کو سبق دیتا ہے، سچ بولو۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ پھر دیکھو، جب بولو سچ بولو، تمہارے سامنے کون ہے؟ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا دھرم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو۔ آج ساری دنیا اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتی ہے، مسلمان کو دہشت گرد بتاتی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام
امن کا پیغام نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان کے سوا کسی کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیتا. اسلام کس چیز کا نام ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اس سے بہترین تعلیم دنیا میں کون سا مذہب ہے جو دے سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ مسلمان سے سچ بولے، نہیں. اللہ کا نبی فرما رہا ہے سچ بول، کسی کو دھوکہ نہ دے. تیرے سامنے آدمی جو ہے اس کا مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، کوئی بحث نہیں. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بنے تو کسی کو دھوکہ نہ دے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. اگر دے گا تو یہ پاپ کرے گا. دیکھو، ایک پاپ ہے، ایک مہا پاپ ہے، بہت بڑا پاپ. آدمی جھوٹ بولے یہ تو پاپ ہے. مہا پاپ کیا ہے؟ آدمی جھوٹی گواہی دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ گواہی دے کر، یہ قلم ارشد کا ہے مثال کے طریقے پر، کوئی گواہی دے عدالت میں جا کر کہ صاحب ارشد نے قلم چھین لیا، یہ قلم تو خالد کا ہے. میرا حق جھوٹی گواہی دلوا کر کسی دوسرے کو دلوا دے، کسی کا مکان دلوا دے، زمین دلوا دے، جائیداد ہڑپ کرا دے، یہ تو مہا پاپ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قرآن کے اندر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، جھوٹی مت دینا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کیا مطلب؟ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو سامنے والا بڑا ظالم ہے، مجھے مارے گا، میرے گھر میں رہنے نہیں دے گا، میرے گھر کو گرا دے گا. اللہ فرماتا ہے ہونے دے جو ہوگا، مگر گواہی جھوٹی مت دینا. اس سے بحث نہیں، جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اس کا دھرم کیا ہے، کوئی بحث نہیں ہے. یہ قرآن ہے. اگلا جملہ اویل والدین، خطرہ یہ ہے اتنا بڑا ظالم ہے، مجھے تو مارے گا، میرے ماں باپ کو بھی ذلیل کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں ہونے دے، مگر گواہی جھوٹی مت دینا. پھر فرماتے ہیں اویل اقربین، اتنا بڑا ظالم ہے کہ اگر میں نے سچی گواہی دی اور میری گواہی اس کے خلاف پڑ گئی تو مجھے اور میرے ماں باپ ہی کو نہیں، میرے سارے خاندان کو اجاڑ دے گا. اللہ فرماتا ہے ہونے دے، مگر گواہی جھوٹی مت دینا. لوگ اسلام کو جانتے نہیں، ساری دنیا میں اسلام کی مخالفت ہے. پروپیگنڈے کے جو بھی ذریعے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو،
چاہے اخبارات ہوں، ساری دنیا نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اسلام بڑا خراب مذہب ہے، امن و امان کا دشمن ہے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے، اس سے بہترین تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بحث نہیں ہے کہ تیرے سامنے کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، دولت مند ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امت کو جو تعلیم دی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ پاکیزہ تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ مگر ساری دنیا ہے کہ اسلام سے خراب کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے خراب کوئی قوم نہیں۔ میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں۔ مسلمان جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اسلام، وہ دہشت گرد ہیں، مسئلہ ختم۔ اور دیکھو مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان خود بھی نہیں جانتا اسلام کی تعلیم کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمائی، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پر فرمایا زبان اپنی سچی کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جس کے پاس جس کسی کا حق ہے اس کے حق کو ادا کرو۔ کسی کی امانت پر نہ حق قبضہ کر لینے والا نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے نہ رسول اللہ کا، چاہے پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو، چاہے چلے پر چلا دیتا ہو، اگر امانت میں خیانت کر رہا ہے وہ کبھی نہ اللہ کا محبوب بنے گا نہ رسول اللہ کا محبوب بنے گا۔ کسی کا حق آدمی دبا لے، مار لے، پیسے پر قبضہ کر لے، سونے پر، چاندی پر، زمین پر، جائیداد پر، اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں لے لیا تو کل قیامت کے دن جس کا حق لیا ہے وہ گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا، اے اللہ میرا حق دلوا۔ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بڑا غصہ ہوگا، فرمائیں گے عد الامانہ، اس کا حق دے۔ سونا لیا تھا، چاندی لیا تھا، پیسہ لیا تھا، دے اس کا۔ یہ کہے گا، دائیں بائیں دیکھے گا کہیں پیسہ ہو تو دے، کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ جو دنیا میں لیا تھا آج تو یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دوں؟
اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عد الامانہ، اس کا حق دے۔ کہے گا اے اللہ میری بیپتا سن تو لے، میں کہاں سے دوں، ہے ہی نہیں کچھ۔ فرماتے ہیں اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا عد الامانہ، اس کا حق دے، ہم کچھ نہیں سنتے۔ دیکھو یہاں بھی مسئلہ وہی ہے، حق کس کا ہے؟ ہندو کا ہے، کرسچن کا ہے، سکھ کا ہے، یہودی کا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کا حق لیا ہے کل قیامت میں دینا ہی پڑے گا، اس کا دھرم کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ تعلیم ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی تعلیم ہے، قرآن کے اندر ہے اور حدیث میں اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں جن کی ہیں ان کو ادا کرو۔ دنیا میں کوئی کسی کا حق لے نہیں ہو سکتا، اور اگر لے رہا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے لا ایمان لمن لا امانت، جس کے دل میں امانت نہیں یہ سمجھو کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ حق ہے کس کا؟ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا حق دے، ہندو کا حق نہ دے، سکھ کا حق نہ دے تو کوئی بات نہیں، کرسچن کا یہودی کا حق مار لے کوئی بات نہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ آدمی اس سے بحث نہیں کہ اس کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور اگر مار رہا ہے چاہے جیسی ہی پگڑی باندھے، کتنا ہی لمبا کرتا ہو، مگر اس کے دل میں ایمان سچا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان اللہ یأمرکم، قرآن کہتا ہے اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں جن کی ہیں ان کو دو، حق ادا کرو۔ اس آیت کے اترنے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ، اور آج کل تو تصویریں بہت ہیں، ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتے ہو، اس کا ایک دروازہ ہے۔ اس زمانے میں بھی دروازہ اتنا ہی اونچا تھا۔ اس کی چابی مکے کے رہنے والے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن ابی العاص، ان کے پاس چابی تھی، اور وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس کا اندر جانے کو جی چاہتا تھا وہ اجازت دیتے تھے، اندر جاتا تھا۔ ان کی تو منوپولی تھی، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، عثمان نے منع کر دیا، محمد تم نہیں جاؤ گے۔ ہمارے بتوں کو
ہمارے دھرم کو برا بھی کہتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو، اور پھر اندر بھی جاؤ گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا لڑنے لگتا، اللہ کے نبی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں عثمان کے دل میں کیا بات آئی، کہنے لگے محمد آؤ، جاؤ اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر جانے لگے تو عثمان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ عثمان، آج تو یہ چابی تمہارے پاس ہے، تم نے مجھے روک دیا، یہ بتاؤ جس دن کعبے کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن کیا کرو گے تم؟ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ محمد اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جو آج کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، کیا کوئی دن ان کا ایسا طاقت کا دن ہوگا کہ قریش چابی بھی کعبے کی محفوظ نہیں رکھ سکیں گے؟ عثمان کہنے لگے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی دن ایسا آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارے مکے کے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی کے گھر پر جمع ہو گئے اور کہا کہ آج محمد نکلے تو قتل کر ڈالو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا۔ آپ وہاں سے آئے ابو بکر کے گھر اور وہاں سے دونوں چلے غار میں اور غار سے اٹھے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب دیکھیے، 1 سال 2 3 4 5 6 7 8 سال ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا چلو اور مکے کو فتح کرو۔ یہ وہی نبی ہے جو 8 سال پہلے مدینہ منورہ میں ایک ساتھی ابو بکر کے ساتھ آئے تھے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کا نبی 8 سال کے بعد 10,000 صحابہ کی فوج لے کر چلا۔ وہی نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، 8 سال میں 10,000 کا لشکر لے کر اور مکہ معظمہ پہنچ کر چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد فرمایا جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ۔ عثمان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کوئی اور صحابی گئے اور کہا چابی دو۔ عثمان نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، خود لے کر کے چلوں گا۔ عثمان آئے اور اپنے ہاتھ سے چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے کعبے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھولا، اندر تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر میں باہر آئے۔ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی مرتضی ہیں، چچا ہیں عباس، عبداللہ ابن مسعود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہر صحابی گردن اٹھا کر دیکھ رہا ہے، تمنا کرتا ہے کاش کہ اللہ کا نبی
اللہ کے گھر کی چابی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دے دے. قیامت تک کے لیے بات ہوگی کہ فتح مکے میں اللہ کے نبی نے عثمان کے ہاتھ سے جو مشرک تھے، مومن نہیں تھے، چابی لے کر مجھے دی تھی. تمنا کر رہے ہیں لوگ. ایسے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت اتری، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ اے محمد اور اے محمد کی امت، اللہ تم کو حکم دیتی ہے کہ امانت جن ہاتھوں سے لی جائے گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائے گی. اگرچہ عثمان مومن نہیں ہے، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اگرچہ ابو بکر اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن کسی کافر کا حق لے کر کے کسی مومن کو دے دیجیے نہیں ہوگا. جس ہاتھ سے چیز لی ہے اسی ہاتھ کو واپس کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ اللہ کا پیغام اور آیت پڑھ کر سنایا. عثمان کو بلایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ چابی عثمان کو دی. فرمایا یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے یاد ہے کیا کہا تھا. اور بددعا کی. یہ فرمایا یہ چابی قیامت تک عثمان کے ہاتھ میں رہے گی. جو زبردستی ان سے اس چابی کو چھینے گا اس کے حق میں بددعا فرمائی. آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے. یہ اسلام ہے. اس سے بہترین تعلیم کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ ساری دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے، صرف ہندوستانی نہیں، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، آسٹریلیا میں چلے جاؤ، چائنا میں چلے جاؤ، روس میں، جہاں جاؤ گے ساری دنیا کا پروپیگنڈا یہ ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. اور اسلام کی تعلیم یہ ہے. اس سے بہترین تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا لگتا ہے کسی کے دل میں نہ اسلام کی جگہ ہے نہ مسلمان کی جگہ ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی فرقہ پرست طاقتیں، نفرت کی سیاست کرنے والی طاقتیں، اسلام کی مخالفت کرنے والی طاقتیں، مسلمان کے مخالف کھڑے ہونے والی طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور مسلمان اپنی زندگی سے اس حقیقت کو سمجھا نہیں سکا ہے. مسلمان کی زندگی صحیح نہیں ہے. کون ہے حق کو ادا کرنے والا بتاؤ؟ ساری دنیا ایسا لگتا ہے کہ اس کو نہ مرنا ہے نہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا. مسلمان سمجھتے ہی نہیں. وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کر ہماری زندگی تو خراب ہے. قصور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہے. جب تک اسلام مسلمان کی زندگی میں تھا اور مسلمان اسلام کا نمونہ تھا، جہاں چلا گیا
قوموں کی قومیں، ملک کے ملک اسلام کو قبول کر لیا۔ دیکھو نا، 8 سال کے اندر وہ رسول جو تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 8 سال میں 10,000، اور 2 سال کے بعد جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، ارباب سیر لکھتے ہیں کہ 40,000 مسلمانوں کی فوج تھی آپ کے ساتھ۔ کہاں سے پیدا ہو گئے یہ لوگ؟ آسمان سے اتر رہے تھے یا زمین سے نکل رہے تھے؟ اسلام کا نمونہ صحابہ کی زندگی تھی۔ افریقہ میں گھس گئے، جنگلوں میں چلے گئے، افریقہ کا افریقہ اسلام کو قبول کر لیا۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا میں پہنچ گئے، انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ افغانستان پورا، افغانی کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ ایک فرد بھی قوم کا نہیں بچا جو مشرک ہو، پوری کی پوری قوم اسلام لے آئی۔ کیا تھا؟ مسلمان کی زندگی اسلام کا نمونہ تھی۔ آج مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے بھائی، یہی تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے، اور مدرسوں کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ارے بھائی، میں کہا کرتا ہوں کہ 90 نہیں 95%، 99% مدرسے ایسے ہیں جن کا دروازہ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، دروازہ ہی نہیں، بند کہاں سے ہو گئے؟ آؤ، چاہے کتا گھس جائے، بلی گھس جائے، گدھا چلا جائے، گھوڑا چلا جائے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، تم بھی آؤ، آ کے دیکھو، ان کے پاس تو لاٹھی ڈنڈا بھی نہیں، توپ اور تلوار اور بندوق کہاں سے ملے گی؟ لیکن دنیا ہے کہ لگتا ہے آگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، مسلم مخالف مخالف مخالف، لگتا ہے آگ میں جا ڈال دو۔ ارے آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بی جے پی گورنمنٹ آسام میں آ گئی، اب چل رہا ہے، تفصیل ہے، میں بتاؤں گا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفصیل۔ 25 لاکھ عورتیں آج نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ اتنا آزاد ہیں، کہتے ہیں کہ آسام میں 25 لاکھ عورتیں ہیں جو ہندوستانی نہیں ہیں، مسلمان۔ کہاں سے آ گئی؟ بنگلہ دیش سے آ گئی۔ 25 لاکھ عورتیں بنگلہ دیش سے ہندوستان میں، ایک مسلمان اپنے ملک سے نکل کر ہندوستان میں، اور 10-20 نہیں، لاکھ 2 لاکھ، 25 لاکھ عورتیں۔ ہم ان کو ہندوستان کی نیشنلٹی سے محروم کریں گے، وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ، اگر ایک عورت کے پاس مان لو 2 بچے ہیں، اول تو بہت بچے ہیں، مسلمانوں کے تو بچے بہت ہوتے ہیں، میرے ہی 10 بچے ہیں، اور مجھ سے نکاح پڑھواتے ہو، ان میں سے ہر ایک کے 10-10 بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بابا کیا ہوگا؟ ملک کے اندر تو قیامت قائم ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ کیا ہوگا ملک کے اندر؟ ان کا قصور کیا ہے؟ صرف ایک ہی قصور ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جو نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ زندہ رہنے کا حق مسلمان کو نہیں دیتے۔
گورنمنٹ کو چاہیے کہ منہ میں لگام ڈالے، لیکن نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنے جھنڈے نہ گاڑ رکھے ہوں۔ جمعیت علماء کوئی جانتا بھی نہیں، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ آسام بالکل ایک کنارے پر ہے، زبان ان کی الگ ہے۔ ہندوستان کی کوئی پارٹی مسلمانوں کی نہیں جانتی علاوہ جمعیت علماء کے۔ ہم مخالفت کرتے رہے، جب سر سے اوپر بات پہنچ گئی جمعیت علماء سپریم کورٹ میں پہنچی۔ کل ہی اس کی تاریخ تھی، آج اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تنہا جمعیت علماء ہے جو لڑ رہی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ارے بابا ہوگا کیا؟ ملک کو آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ یہ 25 لاکھ اگر دو بچے ان کے ساتھ ہیں تو 75 لاکھ۔ ان کو کہو گے بھاگ جاؤ، ملک سے نکل جاؤ، بنگلہ دیش چلے، تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، تمہاری اولاد گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ تم انڈین نہیں ہو، تم زمین خرید نہیں سکتے، مکان بنا نہیں سکتے، تم انڈین نہیں ہو۔ انہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نفرت کی سیاست کرنے والے ملک ہندوستان کو، آسام کو دوسرا میانمار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کا ادیش ہے، مقصد ہے۔ کیوں؟ صرف ایک چیز ہے، یہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ملک تو پیار و محبت کا ملک ہے، یہاں تو ہندو مسلمان، اور خاص طریقے پر آسام میں وہاں تو اذان پیر ایک مشہور ہے، جو ایک صوفی تھے جنہوں نے مسلمان اور ہندو کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ ایسے پیار و محبت کے ملک میں جہاں ہندو اور مسلمان 100-200 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے ایک ایک گاؤں میں ساتھ ساتھ رہتا چلا آیا ہے، آج تم نفرت کی سیاست کر کے دلوں کو بانٹ رہے ہو، آگ لگا رہے ہو، ملک جل اٹھے گا۔ ہماری تو تاریخ یہ نہیں ہے۔ دیکھو امریکہ میں جاؤ، دیہاتوں میں خالص امریکن ملیں گے، برطانیہ میں جاؤ دیہاتوں میں، شہروں میں نہیں، خالص امریکن ملیں گے۔ شہروں میں ساری دنیا کے لوگ آئے کھانے کمانے کے لیے، لیکن دیہاتوں میں وہیں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہندوستان تنہا ایسا ملک ہے جس میں کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جس میں ہندو رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، کہیں ہندو اکثریت ہے، کہیں مسلم اکثریت ہے، کہیں ہندو اقلیت میں ہے، کہیں مسلمان اقلیت میں ہے۔ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہے، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی، کوئی برادری ایسی نہیں ہے ہندوؤں کی جس میں مسلمان نہ ہو۔ ٹھاکر ہندو بھی ہے، ٹھاکر مسلمان بھی ہے، گوجر ہندو بھی ہے، گوجر مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، راجپوت مسلمان بھی ہے، لالا ہندو بھی ہے، لالا مسلمان بھی ہے، برہمن کشمیر کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔
کوئی برادری ایسی نہیں جس کے اندر مذہب الگ الگ نہ ہو، مگر سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے دکھ اور سکھ میں شریک رہتے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی، نفرت کی سیاست کرنے والے دلوں کو بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، اور مذہب کے نام پر اسلام کہتا ہے نہیں، مذہب کے نام کے اوپر سیاست نہیں ہوگی۔ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، مسلمان پر فرض ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، کسی کے حق کو نہ مارے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اگر دے گا وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں بنے گا۔ دھرم کیا ہے اس کا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہی تعلیم ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس تعلیم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہتے ہو، اس سے بڑا انیائے اور پاپ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک اور چیز فرمائی تھی، میں وہ کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ تیسری چیز فرمائی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے، تیسری چیز فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، جو اس کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، تب اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بنے گا۔ فرماتے ہیں پڑوسی جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر اچھا سلوک نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے تیرا ایمان کامل ایمان نہیں، تو سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آئے گھر میں کھانا نہیں کھایا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا پڑوسی جو یہودی ہے اس کے یہاں گوشت بھیجا نہیں بھیجا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ پڑوسی کا اتنا حق مجھ کو جبریل نے تاکید کی، پڑوسی کا حق ادا کرو، مجھے یہ لگنے لگا کہ جس طرح بھائی بھائی کی موت کے بعد اس کی وراثت میں شریک، پڑوسی کی موت کے بعد پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ دنیا جانتی نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے دھرم کیا ہے اس کا، اور کہاں تک کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا اذا استقرضك اقرضته، پڑوسی جب تجھ سے قرض مانگے قرض دے اسے، یہ نہیں ارے جو پہلے لیا تھا وہی نہیں دیا اب کہاں سے دوں؟ نہیں، جب تجھے اللہ رات اور دن اور صبح شام دیتا ہے تو اسے کیوں نہیں دیتا؟ دے اسے۔ ان اصابہ خیر ہنأتہ، اگر اس کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہے، بچہ ہوا ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، جا کے مبارکبادی دے۔ یہ نہیں کہ بھائی میرے پاس دعوت تو آئی نہیں، مجھے کارڈ تو بھیجا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں، اس کا حق ہے، وہ بلائے نہ بلائے تیرے اوپر لازم ہے، جا کر کے مبارکبادی دے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّيْتَهُ، اگر اس کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے جا کے دلاسا کر۔
آخر میں فرماتے ہیں لا ترفع جدارک فوق جدار جارک فتسد ریحہ. وہ تو رکشہ چلاتا ہے، غریب مزدوری کرتا ہے، اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، تو مالدار ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے تو اپنے گھر کی دیوار کو اس کے گھر کی دیوار سے اتنا اونچا نہ کر کہ اس کی ہوا روشنی بند ہو جائے. یہ تعلیم ہے اسلام کی. چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی، اس سے کوئی بحث نہیں. فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ. تو دولت مند ہے، پلاؤ بناتا ہے، بریانی بناتا ہے، قورمہ بناتا ہے، وہ بیچارہ چٹنی پیس کے کھا لیتا ہے. تو خوشبودار کھانا بنائے گا، اگر اس کے گھر میں خوشبو جائے گی تو وہ دل اس کا روئے گا، اے اللہ تو نے مجھے دیا ہوتا تو میں بھی بناتا. فرماتے ہیں ایسا کھانا نہ بنا جو تیرے پڑوسی کے لیے تکلیف کا، اور اگر بناتا ہے اپنے کھانے سے پہلے اسے نکال کر کے دے دے. یہ اسلام ہے میرے بھائی. اسلام کو دنیا نے نہیں سمجھا اور مسلمان نے اپنی زندگی میں اتارا نہیں. ہماری زندگی دیکھ کر دنیا یہ پہچانتی ہے کہ جس مذہب کو یہ مانتے ہیں وہ مذہب خراب مذہب ہے، اس لیے کہ ہمارا کردار خراب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک ذکر آیا، ذکرت امرأۃ بکثرت صلاتها وبکثرت صیامها وبکثرت صدقتها غیر انها تؤذی جارتها بلسانها فقال هي فی النار. ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ بڑی نمازن ہے، بڑی روزے رکھتی ہے، یا رسول اللہ بہت صدقہ دیتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو بڑا تنگ رکھتی ہے. ایک طرف نماز، روزے، صدقہ، دوسری طرف پڑوسن کو تکلیف، فوراً فیصلہ فہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. اس کا کیا مطلب؟ اس کی نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقے ترازو میں ایک پلے میں میدان محشر میں رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلے میں اس کا گناہ جو یہ پڑوسن کا ناطقہ بند رکھتی ہے، گناہ بھاری ہو جائے گا، نفل نمازیں ہلکی پڑ جائیں گی. اور اسی حدیث میں آتا ہے ایک عورت کا ذکر ہوا، بقلت صلاتها وبقلت صیامها وبقلت صدقتها. فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، کچھ تھوڑا بہت کوئی مانگنے والا آتا ہے دے بھی دیتی ہے یار، مگر یا رسول اللہ اپنی پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے، کسی کو تکلیف نہیں. فوراً ہی فی الجنہ، یہ جائے گی جنت میں. میرے بھائی یہ ہے دین اسلام، یہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہی سکھلایا جاتا ہے. صرف ایک ہی بات ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. دنیا ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، مذہب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ہم ہیں. میرے بھائی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا کی آنکھوں سے جو زہر، جو آگ ٹپک رہی ہے مسلمان کے خلاف، صرف ہمارے ملک کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اندر، اور نفرت کے بیج کو دنیا بو رہی ہے.
اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہماری زندگی ہے، ورنہ اسلام سے زیادہ پاکیزہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ اور قرآن و حدیث کے مطابق بناؤ، دنیا میں محبت کا پرچار کرو۔ ہم جس طرح ہزاروں سال سے پیار و محبت کے ساتھ گاؤں گاؤں رہتے چلے آئے ہیں، جمعیت علماء ہند کا پیغام ہے کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یاد رکھو اسی طرح نفرت کو نفرت کی آگ سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ آگ اٹھتی ہے تو پانی ڈالا جاتا ہے، اگر تم نفرت کرنے والوں کی سیاست پر محبت اور پیار کا پانی برساؤ گے تبھی تمہاری پرانی تاریخ زندہ رہ سکے گی، ورنہ یاد رکھو ملک تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے جہاں رہو، شہر میں، دیہات میں، قصبوں میں، اپنے کھیتوں پر، بازار میں، دکانوں میں، سب کو گلے لگاؤ، سب سے پیار و محبت کا، دھرم کچھ بھی ہو اس سے کوئی بحث نہیں، آدمی اپنے دھرم پر چلتا رہے۔ ہماری ہزاروں سال کی تاریخ پیار و محبت کی ہے، جسے مندر جانا ہے مندر جاؤ، جسے مسجد جانا ہے مسجد جاؤ، جسے چرچ جانا ہے چرچ جاؤ، جسے گردوارے جانا ہے گردوارے جاؤ، کوئی مخالفت نہیں، لیکن رہن سہن بھائیوں کی طرح رکھو، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کس لیے جھگڑتے ہو بابا؟ خراب بات ہے۔ پیار و محبت ہی وہ بنیاد ہے جس سے ملک میں بھائی چارہ اور امن و امان رہ سکتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نفرت کی سیاست کرنے والے ملک میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری پرانی تاریخ کو، جو مسلم اور ہندو دونوں کی ملی جلی تاریخ ہے، اس کو آگ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں اسی بات پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ مولوی عبداللہ اور دوسرے مدرسے کے کارپرداز حضرات جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جمعیت علماء کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ اپنی پرانی روایت کو گاؤں گاؤں کے اندر جس طرح چھوٹے اپنے بڑے کو، چاہے وہ بڑا مسلمان ہو یا ہندو، چاچا کہہ کے پکارا کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، اپنی اس پرانی پاکیزہ اور بہترین تاریخ کو دوبارہ زندہ کرو۔ یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ وفاداری ہے۔ اسی طرح ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر آپ اور دینی جلسے دیکھنا چاہتے ہیں، مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں، یا اور پولیٹیکل پروگرام یا کچھ اور ویڈیو، تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پتہ ہے www.youtube.com/
waqt media اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دینی جلسے ہوں، مشاعرے ہوں، کبھی سمیلن ہوں جو آپ آرگنائز کرا رہے ہوں کسی بھی شہر میں، تو آپ ہماری ٹیم کو بلوانا چاہتے ہوں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. اب اپنے دوست شفیق خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.